بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور پاک مال کو ہی پسند کرتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جس کا اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عمل سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو تم کو ہم نے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، گرد و غبار کپڑے والا ہے، یعنی کہ وہ مسافر ہے۔ اس کے اوپر تھکاوٹ کے آثار، پریشانی کے آثار واضح نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ جب وہ سفر میں ہوتا ہے، پریشانی کی حالت میں، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ یہاں سوچئے ذرا، اگر اس شخص کا کھانا پینا حرام ہو، لمبی لمبی دعائیں کرتا رہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے، اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جس کا کھانا پینا اوڑھنا سب حرام کا ہو؟ لوگوں کی سوچ یہ رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے لگا لیجئے۔ اگرچہ اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی کافر کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں، گناہ گار کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو دعا متقی کی ہے، اس دعا کے برابر نہ کسی کافر کی دعا ہو سکتی ہے، نہ ہی گناہ گار کی دعا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو لوگ متقی نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے۔ متقی اور نیک لوگوں کی دعا اصل دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، ان کو چاہیے حلال رزق کا اہتمام کریں، حرام رزق سے بچیں، حرام کھانے سے، پینے سے اور حرام کا لباس پہننے سے، یعنی کہ ہر قسم کے حرام کاموں سے بچیں۔ اللہ رب العزت حلال کی بدولت آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ بھلا ایسا کون شخص ہے کہ اس کی یہ تمنا ہو کہ اس کی دعا قبول نہ ہو؟ ہر شخص کی یہ تمنا رہتی ہے کہ اس کی ساری دعائیں قبول ہوں، جو مانگے اس کو مل جائے، لیکن اس کے برعکس دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ چیز نہیں ملتی۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ کھانا پینا حلال کا نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، اسی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حرام کاموں سے بھی بچیں، حرام کھانے پینے سے بھی بچیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دعائیں قبول فرمائیں گے۔ جن کی باقی ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔